الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گلزار دبستہ حصہ دوم کی حکایات پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل مزید چند حکایات پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے حکایت چہل و یکم یعنی 41ویں حکایت۔ حکایت نمبر 41 سے ہم پڑھیں گے حکایت چہل و یکم 41ویں حکایت۔ آورد ان کے حضرت یوسف علیہ السلام در سالہائے قحط بوقت آن کے در مصر بادشاہ بدھ، ہر روز ضعیف و نازار تر شدی، سبب این حال عزو پرسیدند جواب نداد، بعد ازاں کے بسیار الحاح کردند، گفت مرض دارم نہائی، حکیمہ گفتند شما مرض را تقریر فرمائید تا با معالجہ مشغول شویم۔ آوردہ اند کے یعنی لوگ بیان کرتے ہیں کہ آیا ہے کہ یعنی لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام در سالہائے قحط سالی کے سالوں میں، بوقت آن کے در مصر بادشاہ بدھ، اس وقت جبکہ آپ مصر میں بادشاہ تھے، بوقت آن کے در مصر بادشاہ بدھ، اس وقت جبکہ آپ مصر میں بادشاہ تھے، ہر روز ضعیف و نازار تر شدی، ہر دن ضعیف اور کمزور ہوتے جاتے، ٹھیک ہے، ہر روز ضعیف و نازار تر شدی، ہر دن ضعیف اور کمزور ہوتے جاتے، شدے پڑھنا ہے، ہر روز ضعیف و نازار تر شدے، ہر دن کمزور اور ضعیف ہوتے جاتے، سبب این حال عزو پرسیدند، اس کی وجہ، سبب این حال اس حالت کی وجہ، اس کی وجہ، عزو ان سے، پرسیدند لوگوں نے پوچھا، سبب این حال عزو پرسیدند، اس کی وجہ، اس حالت کی وجہ لوگوں نے ان سے پوچھا، جواب نہ داد تو آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، جواب نہ داد تو آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بعد ازاں کے بسیار الحاح کردند، اس کے بعد کہ بہت اصرار کیا گیا، یعنی بہت اصرار کرنے کے بعد، بعد ازاں کے بسیار الحاح کردند، بہت اصرار کرنے کے بعد، گفت آپ نے فرمایا، مرض دارم نہانی، میں ایک پوشیدہ مرض رکھتا ہوں، نہانی یعنی پوشیدہ، مرض دارم نہانی، میں ایک پوشیدہ مرض رکھتا ہوں، یعنی مجھے ایک پوشیدہ بیماری ہے، حکیمہ گفتند، حکیموں نے کہا، طبیبوں نے، حکیموں نے کہا، حکیمہ گفتند، حکیموں نے کہا، شما مرض را تقریر فرمائید، آپ بیماری کی وضاحت کریں، آپ بیماری کو بیان کریں، شما مرض را تقریر فرمائید، آپ بیماری کی وضاحت کریں، آپ مرض کو بیان کریں، تا با معالجہ مشغول شویم، تاکہ ہم معالجہ میں، تاکہ ہم علاج میں مشغول ہوں، تا با معالجہ مشغول شویم، تاکہ ہم علاج میں مشغول ہوں۔ اس کے بعد ہے گفت، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 سال است کہ بر مسند بادشاہی متمکن شدہ ام، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 سال ہوا، 7 سال است، 7 سال ہے یعنی 7 سال ہوا کہ بر مسند بادشاہی متمکن شدہ ام، کہ میں بادشاہت کے تخت پر، مسند بادشاہت پر بیٹھا ہوں، 7 سال است کہ بر مسند بادشاہی متمکن شدہ ام، 7 سال ہوا کہ میں بادشاہی کے مسند پر، بادشاہی کے تخت پر بیٹھا ہوں، وہ زمام اختیار رعایۂ مصر بدست تصرف من باز دادا اند، اور مصر کے رعایا کے اختیار کا باغ میرے دست تصرف میں دیا گیا ہے، وہ دری مدت نفس من در آرزوِ آست کہ اورا از نان جو سیر گردانم، اور اسی عرصے میں وہ دری مدت
اور اسی عرصے میں نفس من میرا نفس در آرزوئے آست ایک آرزو میں ہے، یعنی میرے نفس میں ایک آرزو ہے، میرے نفس کی ایک آرزو ہے، وہ دری مدت نفس من در آرزوئے آست اسی مدت میں میرے نفس کی ایک آرزو ہے، اسی مدت میں میرے نفس میں ایک آرزو ہے۔ کیا آرزو ہے؟ کہ اورا از نانے جو سیر گردانم، کہ میں اس کو جو کی روٹی سے سیر کروں، کہ میں اسے جو کی روٹی سے آسودہ کروں، سیر کروں۔ کہ اورا از نانے جو سیر گردانم، کہ میں اسے جو کی روٹی سے سیر کروں، آسودہ کروں۔ او نہ کردہ اور میں نے نہیں کیا، میرے نفس کی خواہش ہے لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، وہ نہ کردہ اور میں نے نہیں کیا۔ گفتند لوگوں نے کہا، این ہما مشقت چرا مشکنی، لوگوں نے کہا یہ تمام مشقت آپ نے کیوں کی، کیوں برداشت کی؟ این ہما مشقت، یہ تمام مشقت، چرا می کشی، تم نے کیوں اٹھائی، تم نے کیوں کی، یہ تمام مشقت کو تم نے برداشت کیوں کیا؟ گفت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موافقت محتاجاں وہ گرسنگاں می کنم، میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کی موافقت کرتا ہوں۔ موافقت محتاجاں وہ گرسنگاں می کنم، میں محتاجوں اور بھوکوں کی موافقت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ می ترسم اور میں ڈرتا ہوں کہ ایک کس شب در ولایت مصر گرسنا باشد وہ من آشب سیر باشم، و می ترسم اور میں ڈرتا ہوں کہ ایک شخص شب ایک رات یا کسی رات در ولایت مصر مصر کے شہر میں، مصر کی ولایت میں، مصر کے شہر میں گرسنا باشد بھوکا ہو، وہ من آشب اور میں اس رات سیر باشم میں سیر رہوں، یعنی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کسی رات مصر کا کوئی باشندہ، مصر میں رہنے والا کوئی بندہ بھوکا رہے اور میں اس رات سیر رہوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ وہ می ترسم کے اکس شب در ولایت مصر گرسنا باشد وہ من آشب سیر باشم، اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی رات مصر میں بھوکا رہے اور میں اس رات سیر رہوں، آسودہ رہوں۔ مرا بقیامت گرفتاری بدھ، اور تو میری قیامت میں گرفتاری ہو، اگر ایسا ہوگا، یعنی میں سکم شیر رہوں گا اور مصر میں کوئی بندہ بھوکا رہے گا تو قیامت میں میری پکڑ ہوگی، گرفتاری ہوگی، اسی ڈر سے، اسی خوف سے میں سیر نہیں ہوتا۔ مرا بقیامت گرفتاری بدھ، اور میری قیامت کے دن گرفتاری ہوگی، پکڑ ہوگی۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ اللہ والے کس طرح اللہ سے ڈرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کہ کہیں کوئی بندہ بھوکا نہ رہے اور میں سیر ہو جاؤں، اس وجہ سے آپ نے 7 سال تک سیر ہو کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ یہ آپ ہی کی نصیب کی بات تھی۔ حکایت چہل و دوم، یعنی 42ویں حکایت۔ آورد ان کے خواجہ غلام پارسا خدا ترس داشت، اس کا معنی ہے آورد ان کے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ خواجہ غلام پارسا خدا ترس داشت، ایک غلام کا آقا، خواجہ کا مطلب کیا کرنا ہے؟ آقا کرنا ہے۔ خواجہ کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پہ آقا کرنا ہے۔ خواجہ غلام پارسا خدا ترس داشت، ایک غلام کا بادشاہ، ایک غلام کا آقا خدا ترس تھا، اللہ سے ڈرنے والا اور نیک تھا۔ پارسا خدا ترس داشت، اللہ سے ڈرنے والا اور خدا ترس تھا۔ ناگہ خواجہ بیمار شد، اچانک آقا بیمار ہو گیا۔ ناگہ مطلب اچانک، خواجہ بیمار شد، آقا بیمار ہو گیا۔ ناگہ خواجہ بیمار شد، اچانک آقا بیمار ہو گیا۔ عہد کر بخدا اگر ازیں بیماری شفا یابم، این غلام را آزاد کنم، عہد کر تو اس نے وعدہ کیا، یعنی اس نے نذر مانی اس آقا نے، بخدا خدا کی قسم، اگر ازیں بیماری، اگر اس بیماری سے شفا یابم میں شفا پاؤں،
این غلام را، اس غلام کو، آزاد کنم، میں آزاد کروں گا۔ ناگا خواجہ بیمار شد، عہد کرد بخدا، اگر ازیں بیماری شفا یابم، این غلام را آزاد کنم۔ اچانک آقا بیمار ہو گیا، اس نے وعدہ کیا، یعنی اس نے نذر کی، خدا کی قسم اگر میں اس بیماری سے شفا پاؤں تو اس غلام کو آزاد کروں گا۔ حق سبحانہ اورا شفا داد، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دیا۔ حق سبحانہ اورا شفا داد، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کیا، شفا دیا۔ وہ شفا داد، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دیا۔ خواجہ دل در غلام بستہ بود، خواجہ کا دل یعنی آقا کا دل اس پر بندھا ہوا تھا، یعنی اس غلام پر بندھا ہوا تھا۔ خواجہ دل در غلام بستہ بود، خواجہ کا دل یعنی آقا کا دل غلام پر بندھا ہوا تھا، یعنی غلام سے لگا ہوا تھا۔ آقا کا دل غلام سے بندھا ہوا تھا، یعنی غلام سے لگا ہوا تھا۔ اورا آزاد نہ کرد، اس کو آزاد نہیں کیا، یعنی غلام کو آزاد نہیں کیا۔ اورا آزاد نہ کرد، اس کو آزاد نہیں کیا۔ وہ دیگر بار بیمار شد، اور دوسری مرتبہ بیمار ہو گیا۔ وہ دیگر بار بیمار شد، اور دوسری بار بیمار ہو گیا۔ غلام را گفت، غلام کو کہا، غلام سے اس نے کہا، غلام را گفت، غلام کو اس نے کہا، غلام سے اس نے کہا، بیرو و طبیب را بیار، تو جا اور ڈاکٹر کو لے آ۔ بیرو و طبیب را بیار، تو جا اور طبیب کو، ڈاکٹر کو لے آ۔ تا مرا علاج کنت، تاکہ وہ میری علاج کرے۔ تا مرا علاج کنت، تاکہ وہ میری علاج کرے۔ تا مرا علاج کنت، تاکہ وہ میری علاج کرے۔ غلام بروں رفت، غلام باہر گیا۔ غلام بیروں رفت، غلام باہر گیا۔ وہ در آمد، اور اندر آ گیا۔ غلام بیروں رفت و در آمد، غلام باہر گیا اور اندر آیا۔ خواجہ گفت، آقا نے کہا، طبیب کو، طبیب کہاں ہے؟ کوہ مطلب کہاں ہے۔ خواجہ گفت، آقا نے کہا، طبیب کو، طبیب کہاں ہے، ڈاکٹر کہاں ہے۔ گفت، اس نے کہا یعنی غلام نے کہا، طبیب می گوید، ڈاکٹر کہتا ہے، طبیب کہتا ہے کہ او مخالفت من می کند، کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ طبیب کہتا ہے کہ وہ یعنی آقا میری مخالفت کرتا ہے۔ طبیب یہ کہتا ہے کہ آقا یعنی وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ او مخالفت من می کند، وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ وہ بدانچے می گوید وفا نمی کند، اور جو کچھ وہ کہتا ہے پورا نہیں کرتا۔ وہ بدانچے می گوید وفا نمی کند، اور جو کچھ وہ کہتا ہے پورا نہیں کرتا، وفا نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا۔ اورا علاج نمی کنم، میں اس کا علاج نہیں کروں گا۔ اورا علاج نمی کنم، میں اس کا علاج نہیں کروں گا، یعنی غلام جو تھا وہ کہتا ہے، غلام کہتا ہے کہ طبیب اس طرح کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ طبیب کہتا ہے کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے پورا نہیں کرتا، اس لیے میں اس کا علاج نہیں کروں گا۔ وہی کہتا ہے کہ طبیب می گوید، طبیب کہتا ہے کہ او مخالفت من می کند، وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ وہ بدانچے می گوید وفا نمی کند، اور جو کچھ وہ کہتا ہے پورا نہیں کرتا۔ اورا علاج نمی کنم، میں اس کا علاج نہیں کروں گا۔ خواجہ متنبہ شد، خواجہ یعنی آقا متنبہ ہو گیا، آقا ہوشیار ہو گیا، آقا متنبہ ہو گیا۔ وہ گفت اور کہا، اے غلام طبیب را بگوئی، اے غلام تو طبیب سے کہو۔ متنبہ ہو کر آقا نے کہا، گفت اس نے کہا، اے غلام، اے غلام طبیب را بگوئی، طبیب سے تو کہو کہ از مخالفت باز گشتم، کہ میں مخالفت سے رجوع کیا، کہ میں نے مخالفت سے رجوع کی، میں مخالفت سے باز آیا، رجوع کیا۔ طبیب را بگوئی، طبیب سے تو کہو کہ از مخالفت باز گشتم، کہ میں مخالفت سے پھر گیا، یعنی مخالفت سے رجوع کرتا ہوں۔ وہ از نقض عہد توبہ کردم، اور میں نے وعدہ خلافی سے توبہ کی۔ وہ از نقض عہد، اور میں وعدہ خلافی سے، وعدہ کو توڑنے سے توبہ کیا۔ بعض غلام گفت، پھر غلام نے کہا، بعض یعنی پھر، بعض غلام گفت، پھر غلام نے کہا، اے خواجہ، اے آقا طبیب می گوید، طبیب کہتا ہے
کیا کہتا ہے کہ اگر تو این صفت پیش آری، کہ تو اگر یہ عادت اختیار کرے، اگر تو ای صفت پیش آری، اگر تو اس صفت کو اختیار کرے، ما نیز شربت شفا ارزانی داریں، ہم بھی شفا یعنی شفا کا شربت، شفا کی شربت سستا رکھتے ہیں، ما نیز ہم بھی شربت شفا، شفا کی شربت ارزانی داریں سستا رکھتے ہیں، یعنی اگر تو جو کہتا ہے اسے تو اختیار کرتا ہے تو پھر ہم بھی شفا کی شربت سستا رکھتے ہیں، یعنی ہم شفا دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ما نیز شربت شفا ارزانی داریم، ہم بھی شفا کی شربت سستی رکھتے ہیں، یعنی ہم شفا دیں گے۔ خواجہ غلام را آزاد کرد، آقا نے غلام کو آزاد کر دیا، خواجہ غلام را آزاد کرد، آقا نے غلام کو آزاد کیا، خواجہ نے غلام کو آزاد کیا، وفی الحال شفا یافت، اور فوراً شفا پایا، وفی الحال شفا یافت اور فوراً شفا پایا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی دوسری کتاب کی ویڈیوز وغیرہ آپ کے پاس آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔